ابتدا سے سبھی شعراء کرام سے گزارش کر رہا ہوں، کسی کو زحمت سخن دے رہا ہوں، کسی کو دعوت کلام دے رہا ہوں۔ ظاہر ہے اس مائک پر بیٹھ کر کسی کو، ان حضرات میں سے کسی کو حکم نہیں دے سکتا سوائے اپنے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو حکم دے کر وہاں آؤں، اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے بہت شکریہ کرم پیش کرتا ہوں چند اشعار، اور وہاں سے شاعر کا نام بتانے کی اور تعارف کی ذمہ داری بھی میری تھی۔ تو نام میرا منصور عثمانی ہے، ہندوستان کے شہر مراد آباد سے آتا ہوں، جو غزل کے شہنشاہ جگر کا وطن ہے۔ اردو مجھے کم کم آتی ہے، شاعری بالکل نہیں آتی، لیکن جب ادب کے ذمہ داروں کے اور سخنوروں کے درمیان بیٹھتا ہوں تو اس قابل ہو جاتا ہوں کچھ آپ سے گفتگو کر لوں۔ تو کچھ شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ طاہر عظیم نہیں ہیں، رخسار صاحب نہیں ہیں، لیکن چہروں کی کمی نہیں ہے آئینہ خانے میں۔ نجم العارفین صاحب تشریف رکھتے ہیں، بھائی مصطفیٰ برلاس صاحب، اشفاق بٹ صاحب، سب ہمارے کرم فرما اور بحرین میں اردو کے چراغوں کو روشن کرنے والے لوگ۔ گفتگو شروع کرتا ہوں۔ اچھا زنان خانے میں بیٹھے ہیں شاید، مردانے میں نہیں دکھے تھے تو میں نے کہا تھا۔ بہرحال خدا کا شکر کہ وہ ہیں۔ جی عرض کرتا ہوں کہ چاہے دل ہی جلے روشنی کے لیے، چاہے دل ہی جلے روشنی کے لیے، ہم سفر چاہیے زندگی کے لیے، ہم سفر چاہیے زندگی کے لیے، جس صدی میں وفا کا چلن ہی نہیں۔ بابا جی سید قیس صاحب کا جشن، عزت مآب سفیر پاکستان کی موجودگی، شعر و سخن کے یہ ذمہ دار آپ سب حضرات، میں سب کو یہ شعر منسوب کر رہا ہوں۔ جس صدی میں وفا کا چلن ہی نہیں، ہم بنائے گئے اس صدی کے لیے۔ جس صدی میں وفا کا چلن ہی نہیں، ہم بنائے گئے اس صدی کے لیے، چاہے دل ہی جلے روشنی کے لیے۔ اور ایک شعر، ایک پیغام ہماری نئی نسلوں کے نام بھی، اور یہ چھوٹے بھائیوں کے نام ہوتے ہوتے یہ بڑے بھائیوں کے لیے بھی قابل عمل ہے کہ جس صدی میں وفا کا چلن ہی نہیں، ہم بنائے گئے اس صدی کے لیے، دشمنی کے لیے سوچنا ہے غلط۔ ملاحظہ کریں کہ دشمنی کے لیے سوچنا ہے غلط، دیر تک سوچئے دوستی کے لیے۔ دشمنی کے لیے سوچنا ہے غلط، دیر تک سوچئے دوستی کے لیے، ہم سفر چاہیے زندگی کے لیے، چاہے دل ہی جلے روشنی کے لیے۔ اور شعر پیش کرتا ہوں، ہماری بہت عزیز بہن امبرین حسیب نے سارے شعر پڑھے مردوں کے خلاف۔ میں کچھ شعر سناتا ہوں، ایک شعر ایسا بھی آ جائے گا کہ جو آپ کی طرف سے ان کے لیے ہوگا۔ ان کے لیے کیا، میں شعر مطلب عرض کرتا ہوں کہ میں ہوں خاموش مگر بول رہا ہے مجھ میں، میں ہوں خاموش مگر بول رہا ہے مجھ میں، ایسا لگتا ہے کوئی اور چھپا ہے مجھ میں، ایسا لگتا ہے کوئی اور چھپا ہے مجھ میں، اور مجھ سے دلی کی نہیں دل کی کہانی سنیے، مجھ سے دلی کی نہیں دل کی کہانی سنیے، شہر تو یہ بھی کئی بار لٹا ہے مجھ میں۔ بہت شکریہ۔ مجھ سے دلی کی نہیں دل کی کہانی سنیے، شہر تو یہ بھی کئی بار لٹا ہے مجھ میں۔ اور اب وہ شعر آ رہا ہے کہ تجھ کو چاہت ہے وفا کی تو مجھے غور سے پڑھ، تجھ کو چاہت ہے وفا کی تو مجھے غور سے پڑھ، وہ کتابوں میں کہاں ہے جو لکھا ہے مجھ میں۔
بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت نوازش۔ تجھ کو چاہت ہے وفا کی تو مجھے غور سے پڑھ، وہ کتابوں میں کہاں ہے جو لکھا ہے مجھ میں ہوں خاموش مگر بول رہا ہے مجھ میں، ایسا لگتا ہے کوئی اور چھپا ہے مجھ میں۔ ہم اور آپ ہمارے بزرگ مجھ تک ایسے گھروں میں پلے بڑھے ہیں جہاں آنگن ہوتا تھا، دالان ہوتا تھا، وہاں کچھ مسائل بھی پیدا ہوتے تھے، لیکن آج گھروں میں آنگن نہیں ہیں، وہ مسائل حل ہو جاتے تھے، آج کے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ وہاں دیوار بھی اکثر دلوں کے بیچ اٹھتی ہے۔ تشریف لا رہے ہیں صدر محترم، کیا اعلیٰ ظرف اور کیا بڑی شخصیت کہ آج باتوں باتوں میں اپنی جنسی تبدیل کر لی اور اس کا اعلان بھی کر دیا۔ میں وہ جھاکا دے رہا تھا۔ نہیں، میں نے تو پھر آپ کو شگفتہ کرنے کے لیے یہ جملہ عرض کیا۔ شعر یہ سنا رہا تھا کہ وہاں دیوار بھی اکثر دلوں کے بیچ اٹھتی ہے، جہاں کمرے تو ہوتے ہیں مگر آنگن نہیں ہوتا، مگر کمرے تو ہوتے ہیں، جہاں کمرے تو ہوتے ہیں مگر آنگن نہیں ہوتا۔ محبت کا مقدر تو ادھورا تھا، ادھورا ہے، کبھی آنسو نہیں ہوتے، کبھی دامن نہیں ہوتا۔ محبت کا مقدر تو ادھورا تھا، ادھورا ہے، کبھی آنسو نہیں ہوتے، کبھی دامن نہیں ہوتا۔ دو تین شعر اور سنانا چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جی میں اس مائک پہ تھا تو پابند تھا، یہاں تو کوئی پابندی ہے ہی نہیں۔ عرض کیا ہے کہ ہر روز نئی طرح کے غم ٹوٹ رہے ہیں، ہر روز نئی طرح کے غم ٹوٹ رہے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹوٹ رہے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹوٹ رہے ہیں۔ وہ ظلم بھی اس دور کے انسان پہ ہوا ہے جس ظلم کو لکھنے میں قلم ٹوٹ رہے ہیں، وہ ظلم بھی اس دور۔ یہ ہمارے معزز مہمان تشریف لے آئیں۔ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی سید قیس صاحب کے فرزند انگریزی میں تقریر بھی اردو کی طرح کی، ایسا کہ جیسے موتی چن رہے ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ظلم بھی اس دور کے انسان پہ ہوا ہے جس ظلم کو لکھنے میں قلم ٹوٹ رہے ہیں۔ اور عدیل بھائی، ایک دل ہی زمانے کے حوادث سے بچا تھا، ایک دل ہی زمانے کے حوادث سے بچا تھا، اس پر بھی محبت میں ستم ٹوٹ رہے ہیں۔ ایک دل ہی زمانے کے حوادث سے بچا تھا، اس پر بھی محبت میں ستم ٹوٹ رہے ہیں۔ تھی جن کے اشاروں پہ کبھی گردش دنیا، تھی جن کے اشاروں پہ کبھی گردش دنیا، اس دور میں ان کے بھی بھرم ٹوٹ رہے ہیں، اس دور میں ان کے بھی بھرم ٹوٹ رہے ہیں۔ اور میں ایک اور غزل کے کچھ شعر سناؤں گا، ایک مطلع اور دو شعر اور سن لیجئے۔ وہ بھائی قیصر مسعود نے کچھ شعر سنائے تو مجھے اپنی ایک غزل یاد آ گئی کہ تنگ آ کر غلط بیانی سے، صدر محترم، تنگ آ کر غلط بیانی سے ہم الگ ہو گئے کہانی سے، تنگ آ کر غلط بیانی سے ہم الگ ہو گئے کہانی سے۔ آدمی آدمی کا دشمن ہے اب سیاست کی مہربانی سے، آدمی۔ بہت شکریہ حضرات۔ آدمی آدمی کا دشمن ہے اب سیاست کی مہربانی سے، جو زبان سے نہ کہہ سکی دنیا کہہ دیا ہم نے بے زبانی سے۔ جو ہم مشورہ کریں پہلے، آپ پھر ایک ساتھ تالیاں بجائیں یا بالکل نہ بجائیں؟ کہ جو زبان سے نہ کہہ سکی دنیا کہہ دیا ہم نے بے زبانی سے، تنگ آ کر غلط بیانی سے ہم الگ ہو گئے کہانی سے۔ ایک مطلع اور دو شعر اور عرض کرتا ہوں کہ بجھنے نہ دو چراغ وفا جاگتے رہو، بجھنے نہ دو چراغ وفا
جاگتے رہو پاگل ہوئی ہے اب کے ہوا جاگتے رہو، پاگل ہوئی ہے اب کے ہوا۔ صہیب صاحب مشاعرے میں بیٹھ کر شعر کو اتنی خاموشی سے نہیں سمجھا جاتا ہے، سمجھنے کے لیے گھر موجود ہے، یہاں تو سنیں شاعر کا حق ادا کریں۔ بجھنے نہ دو چراغ وفا جاگتے رہو، پاگل ہوئی ہے اب کے ہوا جاگتے رہو۔ محترم ترابی صاحب شعر عرض کر رہا ہوں کہ الفاظ سو نہ جائیں کتابوں کو اوڑھ کر، الفاظ سو نہ جائیں کتابوں کو اوڑھ کر، دانشوران قوم ذرا جاگتے رہو۔ بہت شکریہ۔ الفاظ سو نہ جائیں کتابوں کو اوڑھ کر، دانشوران قوم ذرا جاگتے رہو۔ اور مراد آباد کا ہوں، غزل کے شہنشاہ کے شہر کا، تو غزل آتی ہے کہ پہلے تو اس کی یاد نے سونے نہیں دیا، پہلے تو اس کی یاد نے سونے نہیں دیا، پھر اس کی آہٹوں نے کہا جاگتے رہو۔ پہلے تو اس کی یاد پہلے تو اس کی یاد نے سونے نہیں دیا، پھر اس کی آہٹوں نے کہا جاگتے رہو۔ منصور اب تمہارا مقدر ہے رت جگے، منصور اب تمہارا مقدر ہے رت جگے، جب تک جلے سخن کا دیا جاگتے رہو۔ بہت شکریہ حضرات۔ اکثر مشاعروں میں اب یہ تالیاں بجنا ایک رواج ہو گیا ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ تعریف میں بج رہی ہیں یا واپس بھیجنے کے لیے بج رہی ہیں۔ تو بہرحال دیکھیے، میں تو بڑا خوش گمان آدمی ہوں، اور بحرین کی ادب نوازی سے اور سخن شناسی سے بھی واقف ہوں، لہذا میں جانتا ہوں کہ آپ محبت زیادہ کرتے ہیں اور نفرت کسی سے بھی نہیں کرتے، اور ناراض کسی سے بھی نہیں ہوتے۔ مشورے کے طور پر یہ سن لیجئے کہ حوصلہ غم کا یوں بڑھایا کر، حوصلہ غم کا یوں بڑھایا کر، آنکھ بھیگے تو مسکرایا کر، حوصلہ غم کا یوں بڑھایا کر، آنکھ بھیگے تو مسکرایا کر، بھول جاؤں میں ساری دنیا کو، بھول جاؤں میں ساری دنیا کو، اتنی شدت سے یاد آیا کر، بھول جاؤں میں ساری دنیا کو، اتنی شدت سے یاد آیا کر، کیا ضروری ہے کچھ بہانہ ہو، کیا ضروری ہے کچھ بہانہ ہو، ہم سے ویسے بھی روٹھ جایا کر، کیا ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، مجھے میری بہن امبر نے بھی داد دی، لیکن سفیر پاکستان صرف مسکرا کر رہ گئے۔ کچھ ڈپلومیٹک مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ بہت نوازی، بہت نوازی۔ بھول جاؤں میں ساری دنیا کو، اتنی شدت سے یاد آیا کر، کیا ضروری ہے کچھ بہانہ ہو، ہم سے ویسے بھی روٹھ جایا کر، زخم دل کے دہائی دینے لگیں، زخم دل کے دہائی دینے لگیں، بات اتنی بھی مت بڑھایا کر، بات اتنی، دیکھیے یہ تو میں نے آپ کے حق میں بات کر رہا ہوں کہ زخم دل کے دہائی دینے لگیں، بات اتنی بھی مت بڑھایا کر۔ اور صدر محترم، میں عزت میں آپ سفیر پاکستان کی نظر کر رہا ہوں، یہ شعر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں سب تعریف کرنے والے ملیں تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ غرض ضرور ہوتی ہے، اور وہ تعریف جو ہے سچی تعریف نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا کہ سب فرشتہ کہیں جہاں تجھ کو، سب فرشتہ کہیں جہاں تجھ کو، ایسی محفل سے لوٹ آیا کر، سب فرشتہ کہیں، نماز، سب فرشتہ کہیں جہاں تجھ کو، ایسی محفل سے لوٹ آیا کر، بس گناہوں کو یاد رکھ منصور، بس گناہوں کو یاد رکھ منصور، نیکیاں کر کے بھول جایا کر۔ حضرات، یہ میری گزارشات تھیں، آپ نے بے حد محبتوں سے شرابور کیا، شکر گزار ہوں، اور